الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، صدق اللہ العظیم۔ مخدوم گرامی وقار نبیر اعلی حضرت علامہ منان رضا خان صاحب قبلہ متصلہ العالی، صدر باوقار محترم و مکرم فاضل جلیل حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب قبلہ متصلہ العالی، مخلص قوم و ملت فخر گجرات عالم باعمل حضرت علامہ مولانا یونس صاحب مصباحی، نگراں سنی دعوت اسلامی برطانیہ، بلبل باغ مدینہ الحاج محمد رضوان صاحب قبلہ متصلہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام و حاضرین اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزاؤں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، اسی طریقے سے بآواز بلند درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ ایسے شہر میں جہاں سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے مسلمان اپنے دامن پر بے شمار گناہوں کے دھبے لگا کر اپنے لمحات کو گزارتے ہیں، ایسے ماحول میں اور ایسے شہر میں اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک رات نبی کی محبت میں اور ایک دن اپنے نبی کی یاد میں ہم گزارتے رہے۔ اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہمیں بار بار ایسی راتیں اور ایسے دن عطا فرمائے، بلکہ پوری زندگی ہم اسی طرح سے گزارتے رہیں کہ یاد آقا کی ہو، زباں پر ذکر آقا کا ہو، تصور میں مدینہ ہو اور دل مدینے والے کی محبت میں دھڑکتا ہو،
اور اسی طرح سے اپنی زندگی کا سفر ہم مکمل کر لیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پوری دنیا میں بسنے والا انسان ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ ایک ایسی بیماری میں گرفتار نوجوان کی میت پر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، جو بالکل عنفوان شباب میں 18 سال کی عمر میں دائی اجل کو لبیک کہہ چکا تھا۔ حضرت علامہ صمدانی صاحب قبلہ کی مسجد میں کل ظہر کی نماز کے بعد مختصر سا دعوتی پروگرام تھا۔ اس دعوتی پروگرام سے پہلے ایک جوان کی نماز جنازہ میں ہم شریک ہوئے۔ اسے کون سا مرض موت کے آہنی پنجے سے نہ روک سکا، وہ مرض تھا ڈپریشن کا۔ آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر بسنے والا انسان ڈپریس نظر آ رہا ہے، بے چین نظر آ رہا ہے، بے قرار نظر آ رہا ہے۔ اس کے قلب کو کہیں سکون نہیں، اس کے قلب کو کہیں قرار نہیں۔ اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر اس ملک میں آ کر انسان نے یہ خاکہ اپنے ذہن میں بنایا کہ برطانیہ کی زمین اور مغربی ممالک میں پہنچنے کے بعد جب دولت کی ریل ہوگی اور آسائش کے سارے سامان ہوں گے تو ہم زندگی کے سارے غم بھول جائیں گے اور چین کی دولت ہمیں مل جائے گی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس دولت سے وہ غربت اچھی تھی کہ چٹائی پر سکون کی نیند تو آتی تھی۔ آج کیفیت یہ ہے کہ مال تو آ گیا، محل تو مل گئے، تعیشات کے سارے سامان تو مل چکے، لیکن قلب ویران ہو گیا، دل کا سکون چھین لیا گیا، چین کی دولت ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر سب چیزوں کے ملنے کے بعد یہ چین کیوں چلا گیا، یہ سکون کیوں چلا گیا، یہ اطمینان کی دولت سے محروم انسان کیوں ہو گیا؟ اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فلسفہ سمجھ میں آ گیا۔ مادی چیزوں سے سکون نہیں ملتا، سکون تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملا کرتا ہے۔ بیٹھے ہوں گے وہ لوگ جو اس وقت برائیوں کے مراکز پر ہوں گے، ان کی روح بھٹک رہی ہوگی، ان کا قلب مضطرب ہوگا، ان کی طبیعت میں اضطراب ہوگا، لیکن وہ لوگ جو اس وقت مسجد غوثیہ میں بیٹھے ہیں وہ تو یہ سوچتے ہو کہ اگر اس عالم میں موت بھی آ گئی تو ایسی موت کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، گناہوں کے ذریعے سکون کا متلاشی انسان بے چین نظر آتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے سکون حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والا انسان معاشرے میں بھٹکتا اور بے چین نظر آتا ہے۔ آج سوسائڈ کرنے والوں کی تعداد مغربی ممالک میں تو زیادہ ہوں گی، لیکن غربت کی چکی میں پیسا جانے والا انڈو پاک کا مسلمان خودکشی نہیں کرتا، بلکہ مسجد پہ پہنچ کر اللہ کے ولیوں کے آستانے پر پہنچ کر تسبیح کر کے اپنی بے قراری کو دور کرتا نظر آتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ تربیتی اجتماع ہے، یہ قلب کی صفائی کے لیے اجتماع ہے، یہ باطن کی آلائشوں کو مٹانے کے لیے اجتماع ہے، یہ دامن پر لگے ہوئے گناہوں کے دھبوں کو مٹانے کے لیے اجتماع ہے، یہ ایک نئے دور کے آغاز کے لیے اجتماع ہے، ایک نئے انقلاب کے لیے اجتماع ہے۔ ایسا اجتماع کہ جس اجتماع کے بعد کل جو سورج طلوع ہوگا وہ سورج آج کے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہمارے گناہوں کے سورج کو بھی وہ غروب کر دے گا، اور کل جو سورج طلوع ہوگا ہماری زندگی میں قرار کا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گناہ کبھی انسان کو چین کی نیند بھی نہیں دیتا اور چین کی زندگی بھی نہیں دیتا۔ کیوں بے قرار ہے انسان؟ کیوں بے چین ہے انسان؟ بے چین اس لیے ہے کہ آپ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پیش کر کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہ بھی بے قرار تھے، وہ بھی بے چین تھے، وہ بھی تڑپتے تھے، وہ بھی بلکتے تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایسی سکون کی دولت عطا فرما دی
کہ وہ تخت پر ہوتے تھے تو مطمئن اور تختے پر ہوتے تھے تب بھی مطمئن نظر آتے تھے. وہ سکون کی دولت کیا تھی؟ انہیں یہ بتایا گیا تم کس کے بندے ہو. انہیں یہ بتایا گیا کہ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے. انہیں یہ بتایا گیا کہ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے. انہیں یہ باور کرایا گیا کہ تمہارے اوپر حقوق کس کے ہیں. انہیں یہ بتایا گیا کہ زمین پر تم کیوں پیدا کیے گئے ہو, تمہارا مقام کیا ہے, تمہارا منصب کیا ہے. لیکن جب یہ انسان اس مقام اور منصب سے آشنا ہونے کے بعد اپنے نبی کی تعلیمات کا عامی بن گیا تو پھر پروردگار نے اس کے قلب پر سکون کی دولت نازل فرما دی. یاد رکھیں, بے قرار وہ ہوا کرتا ہے جس کے پاس اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی اطاعت کی دولت موجود ہو. آج مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آج اپنی بے قراری کو دور کرنے کے لیے اور آج اپنی بے چینی اور اضطرابی کیفیت سے کنارہ کشی کے لیے ہمیں نہ گرد کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ڈرگز کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے, نہ مووی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ڈپریس کو دور کرنے کے لیے فلم بینی کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے, اور نہ عیاشیوں کے اڈوں کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. نہیں, آ جاؤ اپنے رب کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. وہیں سے تمہیں سکون کی دولت ملے گی, وہیں سے تمہیں قرار کی دولت ملے گی, وہیں سے تمہیں چین کی دولت ملے گی. اس لیے کہ آقا تو آئے ہی اس لیے تھے کہ بے قرار دلوں پر مرہم رکھتے تھے, بے قرار دلوں کو قرار کی دولت عطا فرما دیں, بے چین دلوں کو چین کی دولت عطا فرما دیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج جن کے پاس اسلام کی دولت نہیں ہے وہ بے چین ہے. لیکن مسلمان کیوں بے چین؟ مسلمان اس لیے بے چین ہے کہ اس نے بھی انہی کا طریقہ اختیار کیا جو بے چین لوگوں کا طریقہ ہے. اگر مسلمان ان کے طریقے کی بجائے نبی کے طریقے پر عمل کرتا تو چاہے وہ تنہا ہوتا تب بھی وہ بے چین نہ ہوتا. قرآن مقدس میں میرے رب قدیر جل جلالہ نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا, واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ تم ناکام نہیں ہو سکتے. تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار مادی قوتوں پر ہے, بلکہ میرے بندو تم کامیاب ہو سکتے ہو, بس صرف ایک ہی شرط ہے, اپنے من کو پاک کر لو, محبت رسول کو من میں بسا لو, تم کامیاب ہو جاؤ. اپنے قلب کے اندر گناہوں کی محبت جو موجود ہے اسے نکال کر باہر پھینک دو. کامیابی تمہیں کوئی اور چیز نہیں دے گی, جس کا دل صاف ہے اس کو کامیابی ہم عطا کر دیں گے. قد افلح من تزکا, قد افلح من زکاہا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب کے تزکیے کے لیے تشریف لائے, قلب سے گناہوں کی محبت کو نکالنے کے لیے تشریف لائے. اور خدا کی قسم, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں سے محبت کرنے والا انسانوں میں نہ کوئی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا. اور اپنی امت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت کہ جہاں ماں کی محبت دم توڑ دیتی ہے وہاں محبت رسول سہارا دیتی نظر آتی ہے. جہاں باپ کی محبت دم توڑ دیتی ہے وہاں رسول کی محبت سہارا دیتی نظر آتی ہے. جہاں دوستوں کی محبت دم توڑ دیتی ہے وہاں رسول کی محبت سہارا دیتی نظر آتی ہے. ہر مشکل مرحلے کے اندر اگر ہمیں کوئی کام آنے والی ذات ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن کتنے حیرت کی بات ہے, اللہ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی, لیکن ہر مخلوق اللہ کی اطاعت میں, چاہے کتنی بڑی کیوں ہو. زمین, آسمان, چاند, سورج, فرشتے, ان سب کا حال یہ ہے کہ ایک بھی اللہ کے حکم سے وہ غافل نہیں اور حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے. فرشتوں کا عالم یہ ہے, لا یعصون اللہ, وہ اللہ کی حکم, اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ, انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں,
فرشتوں سے اور ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم. یہ اللہ عز و جل نے انسانوں کو کرامت کا تاج عطا فرمایا، لیکن یہ انسان اپنے کریم کا رزق کھا کر اپنے ہی کریم کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تہذیب اختیار کر رہا ہے جو تہذیب دم توڑ رہی ہے. بڑی اچھی بات حضرت علامہ پیرزادہ امداد حسین صاحب اللہ نے فرمائی کہ اب حکومت، برٹش حکومت 16 سال سے کم عمر بچوں کو غروب آفتاب کے بعد باہر نکلنے کے سلسلے میں پابندی لگا رہی ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آج کا مسلمان نبی کے انصاف کو سنے تو اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ سوچتا ہے چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے، لیکن جہاں سائنس کے ذریعے کوئی بات کی جائے اچھا ایسا ہے تب تو ماننا چاہیے. اور صحابہ کا حال کیا تھا؟ قربان جائیے ان کی عظمت پر. سنتے تھے سرکار نے فرمایا قبول کر لیتے تھے. بات سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، حکمت سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے، اس لیے کہ انسانوں کے چولوں تحقیق کے اندر شک اور شبہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی اپنی طرف سے کوئی بات کہتے ہی نہیں. اللہ کے رسول کا حال تو یہ ہے کہ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے. ہمیں اس رشتے کو قائم کرنا ہے، ہمیں اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ عقیدت ہمیں پیدا کرنی ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی عالم دین، کوئی داعی دین اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ یہ نبی کا فرمان ہے، اس پر عمل کرو، سر جھکا لو، عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. خدا کی قسم جس دن مسلمانوں کا یہ مزاج بن گیا، یہ مسلمان جہاں کہیں بھی رہے گا مولا اسے کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد انسان کو قرار کی دولت ملی. رب قدیم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین پر فساد پیدا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انہوں نے تمہاری اصلاح فرما دی، تمہیں قانون عطا کر دیا، تمہیں زندگی گزارنے کے اصول عطا کر دیے. تمہیں پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے حقوق سے لے کر چھوٹوں کے حقوق سے واقف کرا دیا. زندگی گزارنے کے اصول تمہیں عطا کر دیے گئے. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کسی اور تہذیب کو اپنے معاشرے میں داخل ہونے مت دینا، کسی اور طریقے کو اپنی سوسائٹی میں گھسنے مت دینا، اس لیے کہ نبی کے طریقے کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اگر معاشرے میں داخل ہوا تو تم اطمینان کی دولت سے محروم ہو جاؤ گے. آج نبی کے طریقے کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج اسلامی تہذیب کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج ہمارا کلچر دم توڑتا نظر آ رہا ہے. جانتے ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامک کلچر زندہ کلچر کا نام ہے. تہذیب مصطفیٰ ایک زندہ تہذیب کا نام ہے. اس تہذیب کے اندر حیات ہے، اس تہذیب کے اندر طاقت ہے، اس تہذیب کے اندر قوت ہے، اس تہذیب کے پروردگار نے وہ توانائی رکھی ہے کہ یہ تہذیب اپنی آن اور اپنی حقانیت کی بنیاد پر جہاں بھی یہ تہذیب پہنچتی ہے، اس تہذیب کی برکتوں سے انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب چودھری خلیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ فوراً تشریف لے جائیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تہذیب انسانی زندگی کی ایک پہچان ہے. آپ جانتے ہیں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کی اداؤں کا کتنا خیال فرماتے تھے، اپنے نبی کی تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے معاشرے میں کتنی جد و جہد کرتے تھے، بے شمار صعوبتوں کو برداشت کرتے، لیکن نبی کی اداؤں کو وہ اپنی سوسائٹی کے اندر وہ زندہ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے لیے جد و جہد کرتے تھے. آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پاک کا، معاشرے کا انسان اسلام کو چیلنج کر رہا تھا، معاشرے میں بسنے والا انسان اسلامی تہذیب کو للکار رہا تھا، لیکن مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اس تہذیب کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے. وہ جانتے تھے انسانوں کی بنائی ہوئی تہذیب اور نبی کی تہذیب
تہذیب میں بڑا فرق ہے. نبی جو تہذیب عطا کرتا ہے اس تہذیب کے اندر حیات ہوتی ہے, اس تہذیب میں حکمت ہوتی ہے, اس تہذیب میں برکت ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا جب مسلمانوں کی زندگی سے تہذیب اور سنتوں کی محبت نکل جائے گی یہ قوم تباہ ہو جائے گی, یہ قوم برباد ہو جائے گی. آپ جانتے ہیں آج پوری دنیا کے اندر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے اسی تہذیب کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے گھروں میں اسلامی تہذیب دم توڑتی نظر آ رہی ہے. ہم لاشعوری طور پر کہیے یا باشعور ہو کر کے کہیے, ہم نے ایک غالب قوم کی تہذیب کو اختیار کرنے کا عزم مصمم کر لیا ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خبردار پلٹ آؤ. اس تہذیب کو اختیار نہ کرنا جو تہذیب تمہاری آخرت کو برباد کر دے. اس تہذیب کو اختیار نہ کرنا جو تہذیب تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے. اس تہذیب کو اختیار نہ کرنا جو تہذیب تمہارے ہاتھوں سے عزت کے, تمہارے ہاتھوں سے اور تمہارے سروں سے عزت کو چھین لے. عزت ملے گی تو نبی کی تہذیب سے ملے گی, کامیابی ملے گی نبی کی سنتوں سے ملے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ جانتے ہیں جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر ایک نوجوان بچہ قدم رکھتا ہے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. بچہ کس گلی میں جائے گا, بچہ کس سوسائٹی میں جائے گا, بچہ کس کے ساتھ اٹھے گا, بچہ کس کے ساتھ بیٹھے گا, بچے کی صبح کہاں گزرے گی, بچے کی شام کہاں گزرے گی. آج ایشین علاقوں کے اندر ڈرگس کے سپلائر کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور نوجوان مسلم بچیاں نہ جانے دولت کی لالچ کے اندر کیسے کیسے پوز دے کر آج پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی زینت بنتی جا رہی ہے. میں اپنی قوم کی بچیوں سے کہنا چاہوں گا, اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دم بھرنے والیوں, اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزاؤ, یاد رکھو اگر تمہیں کوئی توانائی اور طاقت کے نام پر اور تمہیں عزت کے نام پر, دولت کے نام پر اگر تمہاری عصمت کو لوٹنے کے لیے کوئی آ رہا ہے تو اسے اپنا خیر خواہ نہ سمجھنا. خدا کی قسم عزت کسی اور کلچر سے نہیں مل سکتی. اگر آج ماں کے قدموں سے کوئی بچہ لپٹ کر کے رہتا ہے تو یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ایک بھائی اپنی بہن کے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ کر کے اپنی بہن کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کا جذبہ رکھتا ہے تو یہ صدقہ ہے پروردگار کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک باپ اپنی بیٹی کی خیر خواہی کے اندر اس کی پرورش میں کوئی کسر نہیں رکھتا تو یہ بھی صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورنہ آپ دیکھیے جن گھروں کے اندر اسلام نہیں ہے, جن گھروں میں اسلامی قوانین نہیں ہے, جن گھروں کے اندر رسول اعظم کا نظام موجود نہیں ہے, ان گھروں کی بچیوں کا حال دیکھو, ان گھروں کی بچیوں کا اور ماؤں کا حال دیکھو. اور جن گھروں میں اسلام زندہ ہے, جن گھروں میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام زندہ ہے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ بچہ ماں کے قدموں سے لپٹتا نظر آتا ہے, ماں کے قدموں کا بوسہ لیتا نظر آتا ہے, ماں کی دعائیں لیتا نظر آتا ہے, ماں کی آغوش میں سکون پاتا نظر آتا ہے, بیوی کے حق کو ادا کرتا نظر آتا ہے, بچیوں کی اسلام کے اصول کے مطابق پرورش کرتا نظر آتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر کیسے پیدا ہوئی تو یاد رکھو یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی تہذیب کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہوئی. آج کی خواتین اور آج کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں اسلام بڑا عجیب نظام ہے, ہمیں بڑا پابند کر دیا ہے, ہمیں یہ کہہ رہا ہے, ہمیں شوہر کے حقوق کی بات کر رہا ہے, ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پردے کی پابند بن جائیں. میں کہنا چاہتا ہوں اے خواتین اسلام, تم اگر سوچو کہ اسلام کے حوالے سے اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی, عورتوں کو ورگلانے کی بے پناہ کوششیں کی جاتی رہی, لیکن تاریخ گواہ ہے مردوں کے مقابلے میں عورتوں نے بڑا کلیدی رول اسلام کے لیے ادا کیا ہے. سب سے پہلے نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر اسلام قبول کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. راہ اسلام کے اندر سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ اگر کسی نے پیش کیا تھا تو کوئی مرد نہیں تھا, یہ ایک خاتون ہی سب سے پہلی تھی جنہوں نے اسلام کے نام پر جان قربان کی تھی. میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا, ذرا تم مجھے بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہوگی, تم کتنی زندگی جی سکو گی, کہاں تک تمہاری زندگی کے ایام ہوں گے اور کب تک تم زندگی کی سانس اپنے اندر وقت محسوس کر سکو گی. اور موت ایک نہ ایک دن آنی ہے. لیکن مجھے بتاؤ جب تمہارا حسن ڈھل جائے گا, جب تمہارا چہرہ جو ہے وہ بالکل مرجھا جائے گا, اور جب جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد جب تم بڑھاپے کی دہلیز پر جب
जब तुम कदम रखोगी उस वक्त तुम्हें कौन सहारा देगा, कौन पूछेगा। लेकिन अगर तुमने माँ का कलीदी रोल अदा किया है, तुमने अगर रसूल आजम के बताए हुए रास्ते पर जिंदगी गुजारी है, तुमने अगर अपने बच्चे को यह बताया है कि देखो बेटे नमाज पढ़ा करो, देखो बेटे रसूल की सुन्नतों की पैरवी किया करो, मगरिबी कल्चर को छोड़कर रसूल की तहजीब को इख्तियार करते रहो, मैं यकीन के साथ कहता हूं जब सारे सहारे दम तोड़ते होंगे तो यही बच्चा तुम्हारा सहारा बनकर तुम्हारी परेशानियों का मदावा बनता नजर आएगा, तुम्हारी खिदमत करके वो जन्नत हासिल करता नजर आएगा। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब आज पूरी दुनिया के अंदर हमारी तहजीब मिटाने की कोशिश की जा रही है और लाशऊरी तौर पर मुसलमान भी उस तहजीब को इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, हम अपने घरों का जायजा लें, अपने बच्चों की जिंदगी का जायजा लें, खुद अपनी सुबह शाम का जायजा लें। अगर अरबी में बात की जाए, अगर नबी की तालीमात की बात की जाए, अगर नबी की मोहब्बत की बात की जाए, तो आज की पोजीशन यह है कि एक आलिम के मुकाबले के अंदर अगर कोई बैरिस्टर आ जाए उसकी इज्जत ज्यादा की जाती है, आलिम की इज्जत कम की जाती है। एक रसूल की सुन्नतों का पैकर अगर आ जाए उसको हिकारत की नजर से देखा जाता है, लेकिन अगर कोई सरमाएदार आ जाए उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हमने खुद अपने हाथों से इस्लाम को कुचलने की कोशिश की है, जबकि होना यह चाहिए था जिसके पास मुस्तफा का निजाम हो, जिसके पास रसूल की मोहब्बत का सरमाया हो, जिसके पास रसूल की पैरवी की दौलत हो, उसकी इज्जत तो फरिश्ता भी करते हैं, उसकी इज्जत करना हमारा जिम्मा था, उसकी ताजीम करना हमारा जिम्मा था। आप जानते हो हम अपनी तबाही के हवाले से जब सोचते हैं तो कई चीजें हमारे सामने आती हैं, लेकिन एक तबाही का सबब यह भी है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आलिम बनूं या तालिब इल्म बनूं या आलिम की बात सुनने वाले बनूं या आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो, पांचवें मत बनना वरना हलाक हो जाओ, वरना हलाक हो जाओगे। आज हम अपनी हलाकत के हवाले से सोचें, अपनी हलाकत के हवाले से गौर करें, और सिर्फ गौर करने की जरूरत नहीं, आज हमें बेपनाह अहद करना है, अपने आप में तब्दीली पैदा करनी है, एक नया हौसला अपने अंदर पैदा करना है। और ये बात याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल जिसे अपने और अपने महबूब की इताअत की दौलत अता करता है उसे कोई नाकाम नहीं कर सकता। हमारा कुरान के एक एक लफ्ज पर यकीन है और अकीदा है। मेरा करीम फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। मुसलमान ये सोचता है कि हम अगर लंदन में रसूल की इताअत करेंगे तो शिकस्त खा जाएंगे। मुसलमान ये सोचता है अगर हमने इन मुल्कों में हलाल और हराम की तमीज करना शुरू कर दी तो हम परेशान हो जाएंगे। और मेरा रब फरमाता है नहीं, मेरी बात मानो, मेरे रसूल की बात मानो, हम तुम्हें कामयाबी अता करेंगे। मामूली कामयाबी नहीं, बहुत बड़ी कामयाबी से तुम्हें हमकनार किया जाएगा। मुसलमानों, तुम सबकी बात मान लेते हो, अल्लाह की बात क्यों नहीं मानते? मैं पूछना चाहता हूं, चलिए माजी के कई सालों का हम जायजा लें। एक जमाने से मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजार रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, गैरों के तरीके पर जिंदगी गुजारकर तुमने क्या पा लिया? बताओ। जमाने से तुम पा रहे, कोशिश कर रहे हो, और डे बाय डे हम खुद अपने हर छोटे बड़े फंक्शन के अंदर रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए कानून को तोड़ते नजर आते हैं। बच्चे की पैदाइश हो या शादी का फंक्शन हो, हर जगह रसूल की शरीयत का हम मजाक उड़ाते नजर आते हैं। अपनी कौम की बच्चियां गैर मर्दों के साथ शादी के मौके पर मुआनका करें तो गैरतमंद बाप इसको कोई ऐब की निगाह से नहीं देखता। रसूल से ज्यादा पाकीज़ा कौन हो सकता है? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या मेरे नबी ने किसी गैर महरम का हाथ भी अपने हाथ में बैत के लिए भी लिया? बताओ मुझे। औरतें ये तसव्वुर करती हैं इस फ्रेंडशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर्दा तो दिल का होना चाहिए। याद रखो, अगर उन तरीकों को जो इस वक्त हमारे मुआशरे में राइज हैं, इन सारे तरीकों से किनारा कशी इख्तियार न की गई तो याद रखें
صفحہ ہستی سے ہمارا نام و نشان مٹنے کے اندر کوئی دیر نہیں لگے گی. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی ہے بے اقتدار. تاریخ اٹھا کر دیکھو، اقتدار کسی اور تہذیب کو اختیار کر کے نہیں ملا، اقتدار تو نبی کے طریقے کو اختیار کر کے ملا ہے. وہ لوگ جن کو مکے میں سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں تھی، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کا انہوں نے عزم مصمم کر لیا تو وقت کی طاغوتی طاقتوں کو وہ اپنے پیروں سے کچلتے نظر آتے تھے. اس لیے کہ اللہ عز و جل نے جس طرح سے اپنے رسول کو زندہ رسول رکھا ہے، اسی طریقے سے رسول کی تہذیب کے اندر بھی زندگی اللہ نے کر دی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے کلچر کا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جہالت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سیاست سب سے بڑا مسئلہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ مسئلے تو ہوں گے، یقیناً جہالت بھی ہماری پریشانی کا سبب، لیکن اس وقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. ہماری سوسائٹی میں دم توڑتی نظر آ رہی ہے. اور کم نصیبی یہ ہے کہ نوجوان نسل دولت کی فراوانی میں اور جوانی کی رنگریلیوں کے اندر اتنا مصروف ہوتا نظر آ رہا ہے کہ خود دن دہاڑے نبی کی تہذیب کو ٹھکرا کر دوسری تہذیب کو اختیار کرنے پر فخر محسوس کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری دعوت اور ہماری گفتگو میں ہمارے مخاطب سب سے زیادہ نوجوان ہوتے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جن قوموں کے پیچھے اور جس نسل کے پیچھے، جس جنریشن کے پیچھے دنیا چلنے کو تیار ہوتی ہے، اس جنریشن کو نبی کی محبت کا جام پلا دیا جائے. اس جنریشن کے دل میں نبی کی عقیدت ایسی بھر دی جائے کہ وہ تصور میں بھی کہیں اور نہ جائے تو مدینے چلا جائے. اس کے خیال میں پاکیزگی آ جائے، اس کی نگاہوں میں تقدس آ جائے، اس کے دامن گناہوں سے پاک رہیں، اس کی زندگی کے اٹھنے والا ہر قدم نبی کی محبت اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے والا رہے. اس لیے کہ ایک نوجوان جب برائیوں سے دامن بچا کر کے چلتا ہے تو مولا کو بھی اس جوان کی جوانی پر پیار آ جاتا ہے، اور اللہ اس جوان پر بڑی کرم کی نگاہ فرماتا ہے. حدیث مبارکہ ہے وہ جوان جو اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پر گزارتا ہے، جوانی کی راتوں کو برائیوں سے روک کر اور برائیوں سے بچا کر عبادت اور ریاضت میں گزارتا ہے، جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ تہجد ادا کر سکے، تلاوت قرآن مقدس کر سکے، نفل نماز ادا کر سکے، بس فرائض کی ادائیگی کے بعد وہ بستر پر پڑا رہتا ہے. جانتے ہو مولا فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ یہ جو آج بڑھاپے میں بستر پر پڑا ہوا ہے اور بڑی مشکل سے فرض ادا کرتا ہے، یہ جوانی میں کیا کرتا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ جوانی کی راتیں تیری یاد میں گزارتا تھا، یہ جوانی کی راتیں تیرے دین کے پھیلاؤ، تیرے دین کی ترویج و اشاعت میں گزارتا تھا، یہ جوانی کی راتیں تیرے محبوب کی زلفوں کو یاد کر کے گزارتا تھا. مولا کی رحمت جوش میں آئے گی اور رب قدیم فرشتوں سے فرماتا میرے فرشتوں میرا یہ بندہ بڑھاپے میں تو صرف فرض ادا کر رہا ہے لیکن اس کے نام و اعمال میں جوانی کی دیکھا لکھا جو کچھ وہ جوانی میں کرتا تھا اس کے نام و اعمال میں بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد جو یہ بڑی مشکل سے فرائض کی ادائیگی کے اندر لمحات گزار رہا ہے، اگر آج میں اس کو طاقت دیتا تو آج وہی عبادت کرتا جو وہ جوانی میں کیا کرتا تھا. کمزور میں نے کر دیا ہے لیکن اس کے نام اعمال کے اندر جوانی کی نیکیاں لکھ دو. اے جوانوں آج تمہاری جوانی کو رسول اعظم کے دین کو بڑی ضرورت ہے. آج جوانوں کے قدم بہکتے ہیں، معاشرہ بگڑ جاتا ہے. آج جوانوں کی جوانی داغدار ہوتی ہے، دوسرے جوانوں کو اس طرف بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. لیکن ایک جوان جب عزم مصمم کر لے کہ میں چلوں گا تو مدینے کے راستے پر چلوں گا،
میں جیوں گا تو نبی کی سنتوں کے مطابق جیوں گا، میں زندگی کے لمحات گزاروں گا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق گزاروں گا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جوان جہاں چلے گا مولا کی رحمت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی بھی نظر آئے گی۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھوڑا سا سوچیں۔ آج کا نوجوان جہاں کسی حسینہ کی ادا کو دیکھ لیا دل دے بیٹھتا ہے، کسی کی خوبصورتی کو دیکھا، کسی کی زلفوں کو دیکھا، کسی کی اداؤں کو دیکھا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور اس کی محبت نے اس کو ذلیل کر دیا، ماں باپ سے جدا کر دیا، رشتہ داروں سے جدا کر دیا، خاندان والوں سے جدا کر دیا، معاشرے میں بے عزت کر دیا۔ ارے تم حسن پر مرنا ہی چاہتے ہو تو میرے نبی کے حسن سے بہتر کس کا حسن ہو سکتا؟ ان کا حسن تو اتنا نرالا ہے، اللہ اکبر، کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ساری کائنات کا چکر لگا کر کے حاضر بارگاہ رسول ہوئے۔ آقا نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ جبریل عرض کرتے ہیں سرکار ساری کائنات کا چکر لگا کر کے آ رہا ہوں۔ کیا دیکھا تم نے؟ کہا حضور سب دیکھا، سب کو دیکھا، لیکن آپ جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت پکار اٹھے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آپ اندازہ لگائیے، جن کے پاس عقل و شعور ہے، جن کے پاس تھوڑی سی خرد موجود ہے، وہ ان حسیناؤں کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا جو بربادی کا سبب بنتی ہیں، بلکہ جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ اگر گرفتار ہوتے ہیں تو رسول کے حسن کی محبت کے اندر، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرانی کا سبب ہے۔ جانتے ہو جب کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت یہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمیں زندگی ملی کس کے صدقے میں؟ کس کے صدقے میں زندگی ملی ہے؟ حضور کے صدقے میں۔ ہمیں دولت کس کے صدقے میں ملی؟ حضور کے صدقے میں۔ ہمیں قرآن کس کے صدقے میں ملا؟ ہمیں ایمان کس کے صدقے میں ملا؟ ہمیں رحمان کس کے صدقے میں ملا؟ سب حضور کے صدقے۔ اب میں ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سرکار سے محبت کرتے ہیں؟ جواب دیں، کرتے ہیں۔ کیا محبت کی پہچان؟ ہم گلیوں سے گزرتے ہیں، آج کا نوجوان کلمہ پڑھنے والا گلیوں سے گزرتا ہے، نگاہیں اس کی بھٹک رہی ہوتی ہیں، محبت نظر نہیں آتی، قدم اس کے بہکتے نظر آتے ہیں، محبت نظر نہیں آتی۔ جانتے ہو ایک ہیرو جیسا لباس پہن کر کوئی گلی سے گزرے، اس کے لباس کو دیکھ کر کے دنیا پکار اٹھے گی، اس کے دل میں فلاں ہیرو کی محبت ہے۔ آج ہم بھی گلیوں سے گزرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کون کہے گا کہ ہمیں حضور سے محبت ہے؟ ہم بھی شاہراہوں سے گزرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر کون کہے گا کہ سرکار سے محبت ہے؟ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے بن جاؤ کہ جہاں سے گزر جاؤ تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی بتا دے کہ تمہاری نگاہوں میں مصطفیٰ پیارے کی محبت سمائی ہوئی ہے۔ اس انقلاب کی ضرورت ہے، اس تبدیلی کی ضرورت ہے۔ بغیر اس تبدیلی کے قرار کی دولت نہیں مل سکتی۔ ہزار تم محنت و مشقت کر لو، یونیورسٹیز قائم کر لو، ادارے قائم کر لو، دینی مراکز قائم کر لو، لیکن جب تک کہ قلب کی گندگی کو صاف کر کے اس میں محبت رسول کو نہیں بساؤ گے کبھی کامیابی میسر نہیں ہو سکتی۔ یہ تربیتی اجتماع در حقیقت قلب کے تزکیے کے لیے، آنسوؤں کے ذریعے دل پر لگے ہوئے زنگ کو مٹانے کے لیے، اور ایک ایسے عہد کے لیے ہے، ایک ایسے وعدے کے لیے ہے کہ اس وعدے کے بعد کل آج جب بھی لوگ ہمیں دیکھیں تو ہمیں لوگ دیکھنے کے بعد کہہ دیں کہ صحیح معنوں میں یہ دل اپنے نبی کو دے بیٹھا ہے۔ یہ نعتیں کیوں سنائی جاتی ہیں؟ یہ محبت رسول کے ترانے کیوں گنگنائے جاتے ہیں؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے، ایک ہی وجہ ہے
جس کا کھاتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں. وفاداری کا ایک مزاج بتانا ہے کہ ہمیں ہیرو نے کچھ نہیں دیا ہے، جو کچھ دیا ہے محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اپنی خلوت و جلوت کی زندگی پر آج سے غور کرنا ہے. بلبل باغ مدینہ، حافظ دربار صاحب اور یہاں کے ہمارے وفقا ایک ہفتے سے لندن کی زمین پر انہوں نے محنت کی اور وہ جوار کے اندر گھومتے رہے، ڈور ٹو ڈور جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل کی دعوت دیتے رہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں دعوت پہنچی اور جو امید تھی افراد کے آنے کی، ہم اس میں اتنے کامیاب تو نہ ہو سکے. لیکن میں اتنی اللہ کی بارگاہ سے امید رکھتا ہوں، ابتدا بڑی اچھی ہے، آغاز بڑا اچھا ہے. اگر اسی طریقے سے آپ کوشش جاری رکھیں اور محنت و مشقت آپ نے جاری رکھی تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کا خطاب دینے والے رسول کے دیوانوں کی زندگی دیکھ کر کے خود پکار اٹھیں گے، ان کے جیسا امن پسند وطنی اور شہری ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں. یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے رخ کو پب سے، سینما گھروں سے، برائیوں کے اڈوں سے ہٹا کر مساجد، بزرگان دین کی صحبت کی طرف جب تک مائل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری زندگی کے اندر سے اچھائیاں چھلکتی نظر نہیں آئیں گی. آج بڑی قربانی کی ضرورت ہے، بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑی مشقت کی ضرورت ہے. میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی خوشی میں بھی شریک رہتا ہے اور اس کے غم میں بھی شریک رہتا ہے یا نہیں؟ جواب دیں. جس کسی سے محبت ہو، آدمی اپنے محبوب کی محبت میں اس کو جس چیز سے خوشی ہوتی ہے یا اس کو جو خوشی کا موقع میسر ہوتا ہے وہ بھی اس کی خوشی میں شامل ہو جاتا ہے. اور محبوب کو جس چیز میں غم محسوس ہو، آدمی غم کے موقع پر بھی اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑتا بلکہ اپنے محبوب کے غم میں بھی وہ شریک ہو جاتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور سے محبت ہے یا نہیں؟ جواب دو. بلکہ ان سے تو سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، ماں باپ سے بھی زیادہ، رشتہ دار سے بھی زیادہ، بلکہ خود اپنی جان سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہونی چاہیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو جس سے محبت ہو، اللہ نہ کرے کوئی چیز آپ کے محبوب کے دل پر غم لا دے اور آپ کا محبوب مغموم ہو جائے تو آپ اس کے پاس فوراً پہنچیں گے نا؟ آپ فکر نہ کرو، جو ہونا تھا سو ہو گیا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں. کہتے یا نہیں؟ اور ایسے موقع پر کہ جب دوست یا محبوب اس کو کوئی غم لاحق ہو تو آدمی اس محبوب کے محب کو تلاش کرتا ہے، یار غم کے موقع پر تو اس کا دوست نظر آنا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا، اس انتقال کے موقع پر آدمی سب سے پہلے جس کے گھر میت ہوئی ہے اس کے دوست کو ڈھونڈتا ہے. یار وہ اس کا خاص دوست کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا. پتہ یہ چلا سچا دوست محبوب کے غم میں برابر شریک رہتا ہے. ہم نے بھی حضور کی محبت کا دعویٰ کیا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت کا دم ہم نے بھی بھرا ہے. آؤ ذرا دیکھتے ہیں اپنے آقا کو کس چیز کا غم ہے اور اس غم کے اندر ہم کتنے شریک ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر سب سے زیادہ کسی غم نے پریشان کر رکھا تو وہ غم تھا غم امت. امت کے قدم جب راہ راست سے ہٹتے نظر آتے یا انسان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتا نظر نہ آتا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغموم ہو جاتے، بے چین رہتے. جانتے ایک کافر کا جنازہ جا رہا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آنکھ میں آنسو آ گئے.
صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مرنے والا تو کافر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں میں جانتا ہوں. سرکار اس کافر کی موت پر آپ آنسو بہا رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں میرے آنسو بہانے کی وجہ یہ ہے کہ کاش کہ یہ مسلمان ہوتا تو آج جہنمی بن کر کے نہیں جنتی بن کر کے جاتا. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک کافر کے کفر پر مرنے پر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیتا تو جہنمی بن کر کے نہیں جنتی بن کر کے جاتا. آج ہماری قوم کا نوجوان صبح و شام جہنم کے راستے پر جا رہا ہے. ہم کتنے بے چین ہو گئے, ہم کتنے بے قرار ہو گئے. ہم نے تو یہ سوچ لیا ہے بھائی ٹھیک ہے جائے وہ جانے اس کا کام جانے, اس سے کام نہیں چلے گا. کل جو معاشرے کے اندر ایک فرد برائی کے دروازے پر دستک دیتا تھا آج برائی پر نہ جانے والوں کی تعداد کم ہو گئی اور برائی کی طرف جانے والوں کی تعداد بڑھ گئی. وجہ یہ ہے کہ پہلے جانے والے کو اگر ہم روک لیے ہوتے تو آج ہم بے چینی کے شکار نہ ہوتے. آج ہم بے چین اس لیے ہیں کہ معاشرہ پورا برائیوں کے دلدل میں پھنس رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آج سے نیندوں کو بھی قربان کرنا پڑے گا, آج سے آرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا, آج سے اپنے اندر ایک بے قراری کو پیدا کرنا پڑے گا. اور میں خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا میرے ساتھیوں اللہ نے تمہیں جوانی عطا فرمائی ہے, قوت عطا فرمائی ہے, توانائی عطا فرمائی ہے. تم محنت کے لیے میدان میں اتر جاؤ. جب تم کسی نوجوان کے بازوؤں کو تھام کر برائی سے روکو گے تمہاری دعوت کو قبول کرتے ہوئے اگر وہ مدینے کا مسافر بن گیا تو یاد رکھو میرے آقا قبول کر لیں گے تمہاری اس محنت کو اور فرمائیں گے یہ میرا سچا عاشق ہے کہ جس چیز کا مجھے غم ہے وہ میرے غم کے اندر شریک ہے. آج ہر ایک کو اس چیز کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور نہ ڈرو, گھبراؤ نہیں, بے چین مت ہو جاؤ. اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو مولا خود ذمہ لیا ہے کہ وہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا, ضرور عطا فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں بھی شریک ہو جاؤ اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشی میں بھی شریک ہو جاؤ. میرے آقا کو خوشی کب ہوتی؟ ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے اعمال نامے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. جانتے ہیں آپ جب امت کے اعمال نامے کو بارگاہ رسول میں پیش کیا جاتا ہے اور جب اس پہ گناہ ہوتے ہیں اور جب فرشتے لا کر کے دفتر پیش کرتے ہیں یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں, میرے سرکار کے قلب اطہر کو بہت تکلیف پہنچتی ہے. لیکن وہ رسول جو امت کے لیے حریص ہیں, مومنین کے لیے حریص ہیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس بندے کی کمزوری کے حوالے سے معروضات پیش کرتے ہیں اور اس کی رحمت کو صدا دیتے نظر آتے ہیں. لیکن جب امت کا اعمال نامہ پیش کیا جاتا ہے جس میں نیکیاں ہوتی ہیں اور فرشتے کہتے ہیں یہ آپ کی امت کا اعمال, یہ امت کے اعمال, یہ اعمال نامہ, سرکار دیکھتے ہیں جب نیکیوں کی بھرمار ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں حضور؟ دوسرے انبیاء کے پاس لے کر جاتے ہیں, دیکھو یہ میرے امتی کا عمل ہے, یہ میرے امتی کی نیکی ہے. اب ہمارا اوپر ہے کہ ہم اپنے آقا کو خوش کرتے ہیں یا اپنے آقا کو غمگین کرتے ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کوئی کام نہیں آئے گا. کام آنے والی ذات اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے. بہت غفلت کی نیند ہم سو چکے, بہت آرام ہم کر چکے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دنیا کا مال و زر یہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا. یاد رکھے بڑے بڑے تاجداروں کے تاج چھین لیے گئے اور اقتدار کی کرسیوں سے محروم کر دیے گئے. یاد رکھو جو چیز ہمارے پاس رہے گی اور کام آئے گی وہ محبت رسول کا سرمایہ ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرمایہ ہے. کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد اس وقت اس تربیتی اجتماع میں موجود نوجوان اپنے نبی کی محبت کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے انشاءاللہ کمر کس لیں گے اور نبی کے امتیوں کو برائی کے راستے سے روکنے کے لیے جد و جہد کریں گے؟ امید کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ.
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وعدے کی وفا اگر آپ نے کی تو پھر وہ دن دور نہیں ہے کہ اسلام کا حسین چہرہ انسانوں کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ عمل آپ کرو گے اور حسن اسلام انسانوں کو نظر آ جائے گا۔ آج سے برائیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، سکون کی دولت اختیار کرنے کے لیے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپناؤ، علماء باعمل کی صحبت اختیار کرو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، بلکہ بچانا ہی نہیں خود بھی بچو، اور پتہ چل جائے کہ کوئی برائی کے راستے پر جا رہا ہے اسے روکنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے اور رب قدیر جل جلالہ بھی راضی ہو جائے گا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، دربار مصطفیٰ میں ہر چیز تو تھی مگر، دربار مصطفیٰ میں ہر چیز تو تھی مگر میں نے منیر توقع غلامی اٹھا لیا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، ان کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، یہ دونوں جہاں میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور کام کرتے وقت یہ تصور رہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، اور احتساب کے لیے ایک پیمانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دل میں کتنی محبت ہے اس کو جانچنے کے لیے ایک آلہ پیش کر رہا ہوں، ایک تھرمامیٹر آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو گناہ میں دیکھ کر یا گناہ کے راستے پر چلنے کے حوالے سے سن کر اگر دل بے چین ہو جائے نا تو مبارک ہو، اللہ نے حضور کی محبت کے لیے دل کو چن لیا ہے۔ اور اگر کسی کو برائی کے راستے پر چلتے دیکھ کر دل بے چین نہیں ہوتا تو خود اپنے دل کی صفائی کا ہمیں انتظام کرنا پڑے گا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں جانتا ہوں جس تعداد کے اندر دور دراز سے ہمارے احباب و متعلقین اس سنی اجتماع کے اندر تربیت اجتماع میں شریک ہوئے ہیں، آج یہاں سے لوٹیں گے ایک نئے جذبات کے ساتھ۔ اور میری وہ بہنیں جو دعوت کا کام اپنے اپنے علاقوں میں کرتی ہیں اور جنہوں نے طویل سفر طے کر کے اس اجتماع کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کا عزم کیا اور حاضر آئیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کنیزہ کو رسول کے راستے سے ہٹ کر گناہ کے راستے کے حوالے سے انہیں چلتے ہوئے دیکھیں گی تو وہ بھی بے چین ہو کر اسے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر دونوں طرف سے کام شروع ہوا تو آنے والی نسلوں کے اندر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے جنم لیتے رہیں گے اور اپنی زندگی کو رسول کی محبت کے ترانے میں گزارتے چلے جائیں گے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے نبی کی محبت میں جئیں، اپنے نبی کی محبت میں زندگی گزاریں، اپنے نبی کی محبت میں مریں، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم آج کے اس تربیتی اجتماع سے ہم اپنی زندگی میں ایک نیا ولولہ، ایک نیا جذبہ، ایک نئی تڑپ اور ایک نئی امنگ لے کر یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے، اور آج کے بعد کی اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم اور خوشی کو خیال رکھتے ہوئے سرکار کی محبت میں گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی کا پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔